ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جب ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر انگنت پیغمبر آئے، اپنی اپنی قوم کو دعوت دین دی اور دینے کے بعد اس دنیا سے چلے. سب سے آخری کڑی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ منقطع کر دیا. لیکن ہم ہی میں سے ہمارے اسی مسلمان بھائیوں کے اندر بہت سارے فرقے اور جماعتیں مل جائیں گے کہ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں اتنا زیادہ غلو کیا یہاں تک کہ بہت سارے فرقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں. یہ سب چیزیں بہت ساری بدعت ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں نہیں جاؤں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اور کھلے لفظوں میں اعلان کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں. میں آپ جیسا ایک انسان ہوں. انسان بولے تو ہم یہ تصور نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح ہے، یعنی جس طرح میں ہوں برائی کر رہا ہوں، میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہوں، چغل خوری کر رہا ہوں، اس طرح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ ہماری طرح تھی، اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں. ہماری جماعتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس کی تعریف میں اتنی زیادہ غلو کی کہ اس کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول انسان نہیں بلکہ وہ ایک نور ہے، روشنی ہے. اس نے مرا نہیں، وہ اس دنیا میں ہے، قیامت تک وہ رہیں گے. بہت سارے عقیدے ہیں، لیکن قرآن میں یہ کہا گیا کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں. فرق صرف یہ بتایا گیا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو آپ کو حکم دیتے ہیں، وہ اپنے نفس سے نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کو کہلوا جاتا ہے. نبی جو بولتے ہیں اس کو بلوایا جاتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا. 2 قبروں کے پاس اللہ کے نبی گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب کو جاننے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بتلائی کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کیا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور وہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے عذاب، اور وہ یہ ہے
کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا ایک آدمی، اور ایک آدمی ایک دوسرے کی غیبت کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا جاتا ہے، اس کو کہلوایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو چیز ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے اس کا عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ ہم جو کہتے ہیں مثلا جماعت اہل حدیث جس کو بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح برائی کرتے تھے، ہماری طرح ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بصریت کی بنا پر کفار مشرکین کہا کرتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا؟ اگر یہ رسول اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے، بازار میں کیوں چلتا ہے؟ اگر یہ رسول ہوتا، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ یہی چیز تو اور یہی لڑائی تھی کفار مشرکین کے درمیان۔ جو چیز آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں کے جماعت میں ہو رہی ہے، وہی چیز کفار مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ کھاتے کیوں ہیں، اگر یہ نبی ہے تو بازار میں کیوں جاتے ہیں، اگر یہ نبی ہے، اگر یہ رسول ہے تو قضاء حاجت ان کو کیوں آتی ہے، اگر یہ نبی ہے تو یہ شادی کیوں کی، اگر یہ نبی ہے تو ان کی اولاد کیوں ہوئی ہے؟ یہی چیز کی لڑائی تھی، اور اسی چیز کو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ آپ جو اس دور میں کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، وہ شادی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قبر میں بھی آپ سنتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر درود بھیجو، مجھے کیا کیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹلی سنتا ہوں، میں ڈائریکٹلی سنتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر درود بھیجئے، مجھے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، اور یہی میرا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے، اللہ بھی اور فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ فرشتے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور صلاۃ الرب یعنی رحمت، رب جو یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے، ہم میں سے ہر کوئی بے چین ہے، اس کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے باتوں کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس راستے میں چلیے، اگر اس راستے میں چلتے ہیں تو آپ کے لیے خیر ہے، اگر اس راستے میں نہیں چلتے تو آپ کے لیے خیر نہیں۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں اس طرح کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد دائیں طرف ایک لکیر کھینچی اور بائیں طرف ایک لکیر کھینچی، اور بیچ والی لکیر میں انگلی رکھا اور کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ جنت کو لے جاتا ہے۔ اگر اس راستے میں چلتے ہیں آپ، اگر اس راستے پر عمل کریں گے اور میرے بتلائے ہوئے باتوں کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو جنت تک پہنچیں گے،
نہیں تو اگر دائیں بائیں والا راستہ اگر پکڑتے ہیں تو آپ جہنم کو جائیں گے۔ بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انگلی رکھ دی، اور انگلی رکھنے کے بعد کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس راستے میں چلنا ہوگا آپ کو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود کا مطلب میں نے کہا کہ فرشتے جو درود پڑھتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استغفار کرتے ہیں۔ اگر ہم درود پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تو فرشتے ہمارے لیے استغفار کرے گا، ہمارے لیے بخشش طلب کرے گا۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر آن گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں ہم ملوث ہیں۔ اگر ہم درود پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرشتے ہمارے لیے استغفار کرے گا، فرشتے ہمارے لیے استغفار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، آپ بھی کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ صبح سویرے جو آواز آتی ہے مسجدوں سے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں۔ نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے آنکھ پہ لگانے کا نام نہیں، بلکہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر رحمتیں برسے گا، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں تو یہ سب کے سب کار خیر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، عاشق رسول ہونے کا مطلب اور محبت رسول ہونے کا مطلب بس یہی ہے کہ آپ اس کے بدلائے ہوئے باتوں کے مطابق عمل کیجئے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، یہی اس کی اطاعت ہے، یہی اس کی اطاعت ہے۔ اگر وہ بولتے ہیں کہ میں ابھی نہیں کروں گا، اگر وہ بولتے ہیں آج نہیں کروں گا کل کروں گا، یہی اس کے لیے نافرمانی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس راستے میں چلیے، درود ابراہیمی مجھ پر پڑھیے، درود بھیجو مجھ پر، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیے۔ یہ نہیں کہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یہ سب نہیں۔ یہ سب کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو اتحیات میں پڑھتے ہیں یا ایھا النبی جو کہتے ہیں، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی سنتے ہیں۔ زندہ ہے یا نہیں ہے یہ تو برزخ والی زندگی ہے، کون دیکھنے گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کون پتا چلا، کس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو قبر میں کیوں ہے، وہ باہر کیوں نہیں آتے، باہر آ کے لوگوں کی باتیں سنتے؟ بس اتنی بات کہی گئی کہ آپ مجھ پر درود پڑھیے، اور وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا فرشتوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے میں نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس کو بلوایا جاتا ہے، وہی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ اگر غیب کی چیزیں بول دیتے ہیں، اگر قبر کے اندر کی چیزوں کو بول دیتے ہیں، تو اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہوگا آپ کو کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد اس کو بلوایا گیا۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو یہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نماز پڑھ کے آپ اپنی پیشانی میں گھاؤ کر دیجئے، لیکن عقیدہ اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو ساری چیزیں ختم ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور فرشتے اس آدمی پر 70 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 70 مرتبہ۔ آج ہم پر جو رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، آج ہم پر جو اتنی پریشانیاں نازل ہوتی ہے، آج ہم جو اس طرح کی بے چینی میں ملوث ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانا۔ سب چیز کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اور ہم نے یہی کہا اور ہم نے دل پہ یہی تصور کی کہ ہر جمعہ میں صرف اور صرف مولوی صاحب آئیں گے اور یہی بات سارے جمعہ میں بول بول کے چلے جائیں گے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، کل قیامت کے دن آپ کو جو کام دیا گیا ہے، آپ کو جو ناک دی گئی ہے، آپ کو جو یہ تمام اعضاء دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو کان دیا تھا، اس کان سے آپ نے کیا کیا سنا ہے، کیا کیا آپ نے سنا، علماء کرام کی باتوں کو سنا یا نہیں سنا۔ بولیں گے کہ نہیں میں نے تو سنا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء کرام کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں، بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ آئیں گے بتا کے چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر رحمت نازل کریں گے، فرشتہ آپ کے لیے استغفار کرے گا، آپ کی بے چینی دور ہوگی، آپ چین اور سکون کی نیند آپ کو آئیں گے، آپ کے اندر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنی بناوٹی درود کو پڑھتے ہیں، آپ اپنے بناوٹی درود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کیا کی، آج ہمارے اوپر بے چینی آ گئی ہے۔ آج ہم امت مسلمہ جس کو کہتے ہیں 73 کیا اس سے بھی زائد فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہم اپنے نبی کا، ہم اپنی نگاہ سے نبی کو تصور کرتے ہیں، وہ اپنی نگاہ سے نبی کو تصور کرتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہ میں ایک آپ کی طرح ایک انسان ہوں، میرے طرف بس وہی کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے، سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے ہیں، پہلے سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی میں جب قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی میں جب قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ فلما نزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، فلما نزل سئل عن ذلک، جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آج آپ نے عام دنوں کی طرح دوسرے طریقے سے خطبہ دی، اور خطبہ دینے کے بعد اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں آمین کہا، لیکن آپ نے آج جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، راغم عن فمرن، اس آدمی کی خاک نہ کلود ہو، اس آدمی برباد ہو، ہلاکتی ہو اس آدمی کے لیے جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے آپ کو بخشش نہ کرائی، اسی لیے میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، اس وقت کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر اس آدمی پر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی لعنت ہو، وہ آدمی برباد ہو، وہ آدمی ہلاکت ہو، وہ آدمی کے اوپر بے چینی سکون ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہے۔ کیوں؟ جب اس آدمی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور اس پر درود نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی کی دعا کبھی رد ہوتی ہے؟ نبی کی دعا کبھی رد ہوتی ہے؟ کبھی نہیں رد ہوتی ہے۔ صرف اور صرف اگر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جائے، آپ کے پاس، آپ کے سامنے دلائل اتنے زیادہ ہے کہ آپ ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ لے لیجئے، مٹھی بھر جماعت مخالف ہے مشرکین کے، بس ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور بس یہی التجا ہوتی ہے کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام نہیں لگا اس زمین پر۔ فوراً غیبی مدد آتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کا مدد کیے جاتے ہیں۔ تو جس نبی نے
जिस नबी ने उस आदमी के लिए बद्दुआ की, जिस नबी ने उस आदमी के लिए हलाकत की दुआ की, जिस नबी ने उस आदमी के लिए बदबख्ती की दुआ की, कि और वो आदमी कौन है? वो आदमी यह है कि जिसके नाम में, जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया और उस पर दरूद ना पड़े। दरूद पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इस अंगूठे को चूम ले, अंगूठे चूमने का नाम नहीं है। दरूद भेजने का मतलब है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी अगर पढ़ते हैं आपके ऊपर रहमत नाजिल होगी, आप के लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करेंगे। तीसरा वो शख्स है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, वो ये है कि अगर कोई आदमी अपने वालिदैन में से या वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाता है और पाने के बाद उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करता है, तो उस आदमी के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत की दुआ की। मेरा महल इस्तिसाद दरूद इब्राहिमी यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद ना भेजने का ये सबब है। ये आयत जो नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपके नबी यानी क्या आपके अल्लाह और फरिश्ते भी आपके नबी पर दरूद पढ़ते हैं, अंबिया किराम पर दरूद पढ़ते हैं? तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मूसा, तू कह दे कि हाँ, मैं अपने अंबिया पर, मैं अपने नबियों पर, मैं अपने रसूलों पर दरूद पढ़ता हूँ। मैं अपने नबियों पर और मैं अपने अंबिया पर दरूद पढ़ता हूँ। और मेरे दरूद का यह है कि मैं, जैसे मैंने कहा कि दरूद पढ़ने का मतलब है कि मैं रहमत नाजिल करता हूँ, फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ये मेरे दरूद पढ़ने का मतलब है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की और कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक फरिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ऐ ईमान वालो, आप लोग भी उस पर दरूद पढ़िए, आप लोग भी उस पर दरूद पढ़िए। मेरे मोहतरम दोस्तों, दरूद के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी अहमियत है इसकी। अगर हम दरूद पढ़ते हैं तो सही है, और अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर हमेशा मुसीबतें नाजिल होती रहेगी, हमारे ऊपर हमेशा बेचैनी नाजिल होती रहेगी, हम सुकून की नींद नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सही माशरा तश्कील करनी है, अगर आपको सही बनना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह के रहमत से हमेशा घिरा रहूं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझ पर रहमतें नाजिल करे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़िए। क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर 70 मरतबा दरूद पढ़ते हैं। इससे बढ़कर कोई फजीलत है? इससे बढ़कर कोई फजीलत नहीं है। बस हमने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को ठुकरा दी, हमने उलमाए किराम की बातों को सुना, एक कान से दूसरे कान से निकाल दी। हम यही समझते रहे ये सारा दिन होते रहता है, मौलवी साहब लोग बोलते रहते हैं, यही चीज समझा हमने। इसीलिए हम जैसे जैसे आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से दूर होते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका ईमान कमज़ोर होता जाएगा और आपके ऊपर फितने डालते जाएंगे। हम बेचैन क्यों हैं? बस वजह सिर्फ यही है, किताबुल्लाह से हम हटके हैं, किताबुल्लाह से हम छोड़ दिए हैं, किताबुल्लाह को हमने ताकों में सजा के रख दी। साल भर हमने उस कुरान को खोल के नहीं देखा जिस कुरान में ये सब बातें लिखी हुई है। बस अगर किसी मुसलमान के घर से कुरान की आवाज़ आती है तो हमारे फौरन दिल में ये बात आती है शायद कि इस घर में कोई मैयत जरूर हुई होगी, इस घर में कोई मरा होगा, इसीलिए कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। जिस कुरान के बारे में कहा गया कि हमेशा उसको पढ़ते रहिए, जिस कुरान के बारे में कहा गया कि एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है, उस कुरान को हमने छोड़ दी और जिसकी वजह से आज हम जिल्लत और पस्ती के गार में खाए में गिरते जा रहे हैं। हम मुसलमानों को चारों तरफ से मुसलमानों को दबाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और मदारिस को बंद किए जा रहे हैं, मस्जिद और लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जा रही है। बस वजह यही है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है,
کوئی وجہ نہیں ہے اس کے علاوہ. بس کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحیح ڈھنگ سے پکڑیے, مسجدوں کو آباد کیجیے. انشاءاللہ وہی وقت آئے گا جس وقت ہم نے اسی ہندوستان پر حکومت کی, اور وہ وقت ہمارے اوپر آئے گا, اور آنے کے بعد ہم بھی حکومت کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے میرے محترم دوستو, باتیں بہت ساری ہے, قلت وقت کی بنا پر جو باتیں میں نے کہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ پڑھتے رہیں, اللہ آپ کے لیے خیر کرے گا, اور آپ کے نیکیوں میں برکت دے گا, آپ کے درجات کو بلند کرے گا, آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین.